بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کی سنت اور اللہ کا طریقہ شروع دن سے یہ رہا ہے کہ انسانوں کو جانچ اور آزمائش کے مراحل سے گزارے۔ اور اللہ نے جب سے یہ انسانوں کو دنیا میں بھیجا ہے اور اس سے پہلے بھی اور اس کے بعد تو یقیناً انسانی زندگی پوری کی پوری امتحان ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ ضروری قرار دیا ہے کہ جو بھی اس کی بندی یا اس کا بندہ اس کے طریقوں پہ عمل کرے گا وہ یقیناً جانچ اور آزمائش سے گزرے گا۔ اس لیے یہ سمجھنا کہ میں خدا کے دین پر عمل کروں اور اپنے شوہر، بچے، ماں باپ، گھر کا ماحول خدا کے احکامات کے مطابق کروں، بڑا صبر آزما مرحلہ ہے۔ ماں اپنے بچے کو بہت اچھا مسلمان دیکھنا چاہتی ہے اور وہ یہ چاہتی ہے کہ وہ 5 وقتہ نمازی ہو جائے اور سرے منہ کے برابر اس کی شخصیت میں بیٹی کی بیٹے کی فرق نہ پڑے، لیکن جس ماحول میں بچے 8-10 گھنٹے اپنے وجود کو رکھ کے اور پھر شام کو 2-4 گھنٹے ذہنی طور پہ اپنے آپ کو اس ثقافت کا پابند رکھتے ہیں، اس کے اثرات سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ ایک طرف وہ قوتیں ہیں جو اس کو یہ سکھاتی ہیں کہ بیٹا اور بیٹی ساری زندگی کا ماحصل دولت ہے، اور اگر دولت گھر میں میسر ہے اور ماں باپ رچ فیملی ہے، بہت جائیداد ہے، تو پھر اس دولت کا مصرف اور پھر اس دولت کو جو قربان کرنا ہے وہ سوسائٹی میں اپنا تفوق اور غلبہ ہے۔ پیسے ہیں اور محلے میں کسی بچے نے اچھا موٹر سائیکل لے لیا تو اب اس کی ضد ہے کہ میرا بائیک اس سے بھی اچھا ہونا چاہیے، اور موبائل فون لے لیا تو میرا موبائل اس سے بھی بڑھیا ہونا چاہیے۔ یہ پیسے کی کثرت کے بعد جو جدوجہد انسانی شخصیت میں پیدا ہوتی ہے
غیر محسوس طریقے پہ وہ اپنی شخصیت کا ادعا ہے کہ میں ہوں. یہ جو اپنی شخصیت کو ثابت کرنا ہے نا کہ میں ہوں، یہ انجام کار مفتی فتویٰ دے یا نہ دے، اور کوئی سمجھے یا نہ سمجھے، یہ انجام کار شرک تک پہنچاتا ہے. اس لیے مخدومیت کے مزاج کو توڑنا یہ بہت بڑی جد و جہد ہے جو ایک خاتون کو اپنے گھر میں کرنی پڑتی ہے اور کرنی چاہیے. بیٹا ہے، نوکر ہیں، پانی لا دو، کبھی ہوا. لیکن بچے اگر اس چیز کے عادی ہو جائیں کہ ہر وقت جوتے پالش کرنے کو بھی ایک نوکر ہے اور پانی پلانے اور کھانا لانے کے لیے بھی ایک نوکر ہے، تو یہ بچوں کی شخصیت میں مخدومیت کا مزاج پیدا کرتا ہے کہ پوری دنیا میری خادم ہے اور میں ان کا مخدوم ہوں اور میری خدمت ہونی چاہیے. بڑی عظیم ماں ہے جو اس مخدومیت کے مزاج کو توڑتی ہے تربیت میں. ایک بچہ ہے، امتحانات قریب ہیں، مطالعہ ہے، پازیٹیو ایکٹیویٹیز ہیں، ٹائم نہیں ہے، وہاں تو یہ بات جچتی ہے اور کھپتی ہے. اس لیے کھپتی ہے کہ بچہ جائے اور کھانا لائے اور پانی لائے تو وہ کہتا ہے وقت ضائع ہو جائے گا، 2-4 سطریں پڑھ لوں، یہ ٹھیک ہے. ہوا مہینہ، 2 ہفتے، ہفتہ، لیکن اس کے مزاج میں شامل ہو جائے کہ وہ ٹی وی دیکھ رہا ہے اور پیاس ہے اور پانی کوئی اور لائے اور بیڈ روم میں کھانا بھی آئے. تو جو مائیں ایسا کرتی ہیں بغیر عذر کے، وہ در حقیقت اپنی جان پہ اور بچوں پہ ظلم کرتی ہیں، کیونکہ جب اس کی بیوی آئے گی تو وہ پھر یا تو اس کی خادمہ بن جائے یا یہ کہ اسے محبت ہے اور وہ کہے گا کہ سارا گھر میری بیوی کی بھی اب خدمت کرے. اس لیے مخدومیت کے مزاج کو توڑنا یہ شریعت کا تقاضا ہے. بڑی عظیم ماں ہے جو کہتی ہے کہ بیٹے سب موجود ہے مگر اٹھو اور خود پانی پیو. آپ آتے ہیں، اپنا بستہ خود اٹھا کر رکھیے، بکس خود اٹھا کر رکھیے، اپنے جوتے خود پالش کریں. آپ کو اپنے پاؤں پر کھڑا ہونا ہے، کوئی نہیں ہے دنیا میں جو آپ کی مدد کرے. اور کما کے لاؤ اور اپنے بازوؤں اور کندھوں اور پٹھوں کی کمائی سے اپنی زندگی بناؤ. مت نظر رکھو کہ ماں کے پاس کیا ہے اور باپ کے پاس کیا ہے. اس لیے یہ مخدومیت کا مزاج الحاد کو پیدا کرتا ہے. آپ کو حیرت ہوگی اور شاید آپ سوچیں گی
کہ اس مخدومیت کے مزاج کو الحاد سے کیا تعلق ہے۔ الحاد کہتے ہیں، لاحد سنا ہے نا، قبر کو کہتے ہیں۔ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اللحد لنا والشق لغیرنا۔ لحد اس طرح میت کو دفن کرنا، فرمایا یہ ہمارا طریقہ ہے، اور شق یہ دوسروں کا طریقہ ہے۔ لحد کہتے ہیں اس قبر کو کہ سیدھا سادہ ایک کھڈا اور قبر بنائی، اور پھر ایک سائیڈ سے اس کی مٹی نکالی، اور جب وہ اچھا خاصا میت کے قد کے برابر کا ایک خانہ بن گیا تو اس خانے میں میت کو لٹا دیا اور قبر کا کھڈا بھر دیا۔ تو یہ کھڈا جو بھرتا ہے وہ اور جگہ ہے، اور میت اس سے کوئی 1.5 فٹ 2 فٹ اندر جا کر رکھی جاتی ہے، اسے کہتے ہیں لحد۔ اور حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی جب ان کا انتقال ہوا تو یہ بات سامنے آئی کہ شق یا لحد، اور شق کہتے ہیں ایسی قبر کو جیسے ہمارے ہاں ہوتی ہے، کچی زمینیں جیسے پنڈی اور اسلام آباد کہ کھودا کھڈا اور اسی میں میت کو لٹا دیا۔ پختہ زمینیں جو ہوتی ہیں اس میں لاحد ہوتی تھی جنگ میں، میاں والی میں، جہاں بارشیں کم ہوتی ہیں۔ اب تو وہاں بھی یہ چیزیں ختم ہو گئیں کیونکہ وہ قبر ذرا محنت سے تیار ہوتی ہے۔ تو سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک اب کیا کریں؟ تو انہوں نے کہا، عرض کیا گیا کہ آپ جانتے ہی ہیں حضرت مدینہ منورہ میں وہ بھی ہیں جو شق والے ہیں، کھڈا مارتے ہیں، اور وہ بھی ہیں جو لاحد بناتے ہیں۔ تو حضرت کے لیے علیہ الصلاۃ والتسلیم کیا چیز ہونی چاہیے؟ تو انہوں نے کہا دونوں کو بلاؤ، اور جو پہلے آ جائے اسے اللہ کی طرف سے سمجھا جائے۔ یہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی بڑی ذہانت تھی، ایسے ایسے مواقع پر راستہ نکالتے تھے کہ لوگ اختلاف کو کم کریں اور متحد رہیں۔ چنانچہ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ پہلے آ گئے اور وہ لاحد بنانے کے ماہر تھے، تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لاحد تیار کر دو۔ پھر حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے اپنے انتقال پہ بھی ایسے ہی ہوا، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی قبر بھی ایسے ہی بنی تھی۔ تو الحاد لاحد یعنی ایک طرف کو چلے جانا میت کا، الحاد دین سے ایک طرف ہٹ جانا۔ یہ الحاد جو دین سے ایک طرف کو ہو جانا ہے، اس میں بڑا مزاج ہے اس مخدومیت کا، اور آپ کہتی ہیں کہ اگلی نسل دین سے دور ہوتی چلی جا رہی ہے، اگلی نسلوں میں دین نہیں رہا۔ جن خواتین سے بات کر رہے ہیں اور جس جگہ پر بیٹھے ہیں، یہاں کی کوٹھیاں اور یہاں کی آن شان دیکھ کر یہ بات مناسب معلوم ہوتی ہے کہ ان لوگوں کو کہا جائے کہ بچوں میں مخدومیت کا مزاج پیدا کرنا یہ ان کو الحاد اور بے دینی کی طرف دھکیلنے کا ایک قدم ہے۔ کبر پروان چڑھتا ہے، اور کبر اتنا بڑھتا ہے کہ ڈرائیور کی توہین، ماں کو چاہیے منع کرے بچوں کو کہ نہیں ڈرائیور بولتے، انکل ہے نام لیں اس کا۔
وجہ اس کی یہ ہے کہ ہماری سوسائٹی اتنی خراب ہو گئی ہے کہ مولوی صاحب، ڈرائیور، نائی، یہ سب چیزیں، درزی، یہ حقارت کی چیزیں سمجھی جاتی ہیں، تو وہ حقارت ہے یا نہیں ہے؟ اس سے جو اپنے اندر جذبہ اٹھتا ہے کہ میں اس سے بہتر ہوں، یہ کل کو اسے لے جا کر ڈبو دے گا، لڑے گا، اور اپنی شخصیت کا ادعا ہے کہ میرے جیسا کوئی نہیں، میرا باپ فلاں اور میرا باپ فلاں۔ اس لیے الحاد وہ جو علمی تھا ہمارے ملک میں نہیں آیا۔ بچہ پڑھ لکھ کر ملحد ہو، اور اس نے اتنا یورپ کو پڑھا، اتنا کچھ پڑھا کہ اب وہ کہتا ہے خدا نہیں ہے۔ ایسے کہاں؟ وہ پھر بھی کچھ ہوتے تھے لوگ، اب بھی ہوتے ہیں۔ امریکہ میں ہم نے دیکھے، بہت جگہ دیکھے، لیکن وہ پڑھے لکھے لوگ، ہارورڈ یونیورسٹی میں دیکھے، آکسفورڈ میں دیکھے ہم نے، پڑھے لکھے لوگ تھے، اور جرمنی میں دیکھے یونیورسٹیز میں پڑھے لکھے لوگ تھے۔ ہم سے کہتے تھے کہ خدا کے ہونے کی کوئی دلیل دو۔ ایک جواب عرض کرتے ہیں، پھر بات آگے کرتے ہیں۔ ہم نے کہا کیا دلیل؟ تو انہوں نے کہا کوئی سائنٹیفک دلیل۔ ہم نے کہا کیا کوئی سائنٹیفک دلیل اس بات پر قائم ہو چکی ہے کہ خدا نہیں ہے؟ سائنٹیفکلی آپ ثابت کر دیں کہ خدا نہیں ہے۔ چپ ہو گئے۔ ہم نے کہا کیا چیز آسان ہے، خدا کا انکار یا خدا کا اقرار؟ کا خدا کا اقرار۔ ہم نے کہا تو کیوں لوگوں کو مشکلات میں ڈالتے ہو؟ پہلی زندگی تھوڑی مشکل ہے۔ کیا آپ یہ طے کر چکے ہیں، دنیا مان گئی ہے کہ خدا کوئی نہیں اس کائنات کا، اور یہ بے لگام جا رہی ہے؟ کہنے کہ سب تو نہیں مانے۔ ہم نے کہا جب نہیں مانے اور سب یہ بھی نہیں مانے، لیکن اس کے باوجود مذہب کا بھرم ہے اور کائنات میں کچھ اخلاقی حدود باقی ہیں، تو کیا آپ اسے بھی تباہ کرنا چاہتے ہیں؟ اب یہ تو درمیان کی بات آ گئی۔ مگر وہ جو علمی الحاد ہے وہ بہت تھوڑا ہے۔ 1% ہماری سوسائٹی کے ایسے بچے نہیں ہیں جنہوں نے دہریت کو پڑھا ہو، جنہوں نے کمیونزم کو پڑھا ہو، جنہوں نے ایسا فلسفہ اور تاریخ پڑھی ہو کہ وہ مذہب سے بیزار ہو۔ ہمارے ہاں لادینیت اور اگلی نسل میں مذہب سے بیزاری علمی نہیں، واقعاتی ہے۔ واقعاتی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ کہتا ہے میں تو دعا مانگتا رہا، خدا نے کیوں نہیں سنی؟ یہ دھماکے ہو رہے ہیں، اللہ کدھر ہے؟ یہ کیا مصیبت ہے کہ میں غربت میں زندگی بسر کر رہا ہوں اور باقی اتنے کھاتے پیتے ہیں؟ یہ واقعاتی الحاد ہے، اور اس واقعاتی الحاد کو علمی مباحث کبھی بھی نہیں بدل سکیں گی۔ یہ ضروری ہے کہ واقعاتی الحاد کے لیے واقعاتی مذہب بھی ہو۔ وہ دیکھے کہ ماں اپنے سارے زیورات، لدی بھندی دلہن اور سارے اچھے کپڑوں کے باوجود اللہ کو یاد کرتی ہے، اللہ سے دعا مانگتی ہے، اللہ کا ذکر کرتی ہے۔ وہ اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے کہ گھر میں ساری چیزوں کے باوجود ماں اللہ کی راہ میں خیرات کرتی ہے، اللہ پہ بھروسہ رکھتی ہے۔ تو وہ جو بچوں میں دین سے بیزاری پیدا ہوتی ہے، یہ اس کا توڑ ہے۔ یہ توڑ نہیں ہے کہ آپ اسے بٹھا کر ایک لیکچر دے دیں۔ لیکچر بھی ضروری ہوتے ہیں، لیکن مشاہدات کہیں مؤثر ہیں۔
مشاہدہ مؤثر ہوتا ہے. وہ صبح اٹھتا ہے اور پتہ ہے کہ ماں تلاوت کر رہی ہے، کانوں میں آواز پڑتی ہے، تو ایک دین کا تأثر پیدا ہوتا ہے. ہماری آنکھ کھلتی تھی اور ہمیشہ سنا کہ نانا قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، سورہ یاسین وہ روز پڑھتے تھے اونچی آواز سے. کچھ آیتیں یاد ہو گئیں تو قرآن کی ایک عظمت دل میں بیٹھی کہ بڑی چیز ہے، گھر میں پڑھا جاتا ہے. ابھی بہت دن نہیں گزرے، آپ میں سے بہت سی خواتین نے دیکھا ہوگا، کہتے تھے ختم کراؤ، قرآن مجید پڑھاؤ، بڑا ختم 1.25 مرتبہ. یہ جو ایک تحریک اٹھی کہ حدیث سے کیا ثابت ہے، حدیث میں یہ آیا ہے یا نہیں آیا ہے، یہ بدعت ہے، یہ بدعت ہے، اس کا رٹا لگاتے لگاتے یہ جو دین کے نام پر ہی صحیح جو تھوڑا بہت خدا کا ذکر اور یاد تھی اسے بھی گھروں سے نکال دی. یہ کیا کیا؟ وہ لوگ ایسا گوشت کھا رہے تھے جو کچا اور پکا تھا، انہیں کہا مت کھاؤ اور زہر میں لا کے ڈال دیا کہ سرے سے محرومی کر دی. اس لیے یہ واقعاتی الحاد جو پیدا ہو گیا ہے اور نسل مذہب سے بیزار ہو گئی ہے، اس میں بہت بڑا ہاتھ ماں کا ہے، اس گھر کے ماحول کا ہے. اگر وہ اپنی خواہشات پہ قابو پا لے اور اپنے آپ کو اللہ کے ذکر اور یاد سے وابستہ کر لے، کچھ لیکچر دینے کی ضرورت اتنی زیادہ نہیں رہ جاتی. بچے جانتے ہیں کہ کچھ بھی ہو جائے ماں نے کھڑے ہو کے نماز پڑھ لینی ہے، رات کو اٹھ کے اس نے نفل پڑھنے ہیں، ہم پہ صبح و شام دم کرنا ہے، کچھ پھونک دینا ہے اور کچھ دعائیں سکھا دینی ہیں، جاتے ہوئے پڑھا کر سن لینا ہے کہ بیٹے یہ دعا پڑھو، اور وہ دعا اس کے ساتھ چمٹ جائے گی. شادی ہو گئی، اس کے بھی بچے ہو گئے، ماں جیتی ہے تو وہ کہتی ہے کہ اچھا بیٹے وہ دعا سنا کے جاؤ. نہیں ہو سکتا. اس لیے یہ مزاج کی رعونت، برتری، باپ اور دادا کے عہدے پہ فخر، یہ سب چیزیں بچوں کو لے ڈوبتی. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں مصر میں عمر بن العاص رضی اللہ عنہ گورنر تھے، اور عمر بن العاص رضی اللہ عنہ ان بڑے لوگوں میں سے ہیں جن پہ اسلام کو فخر ہے. اتنے بڑے آدمی تھے، اتنے دانا. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے ان کا انتخاب کیا، مصر ان کے ذریعے فتح ہوا. عمر بن العاص رضی اللہ عنہ نے کوچ کرنا تھا، فوج نے ساری فوج کو بھیجا اپنی نگرانی میں کہ فلاں محاذ تک پہنچو اور میں آتا ہوں، اور آخری آدمی وہ خود تھے. فوج سے اتنا تعلق تھا، اور اپنے نوکروں کو کہا کہ یہ میرا خیمہ لگا رہے گا اور باقی سارے خیمے ختم کر دینے ہیں، لیکن تم فوجیوں کو چھوڑ کے جا رہا ہوں، اس خیمے کو اندر داخل بھی نہیں ہونا اور اسے رہنے دینا ہے. اور پھر لے کے گئے اور کہا یہاں ایک چڑیا نے گھونسلے میں انڈے دیے تھے، اس نے میرے خیمے میں گھر بنا لیا. میں دیکھتا رہا، چڑیا آتی تھی روز اور گھر بناتی تھی، پھر اسے انڈے دیے، پھر اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہو گئے. تو چڑیا مجھ سے مانوس ہے، اور اگر تم اس خیمے میں آؤ گے تو وہ ڈر جائے گی. چڑیا کو ڈرانا نہیں، اور جس دن اس کے بچے اڑنے کے قابل ہو جائیں گے اور وہ لے جائے گی تو بس اس کے بعد خیمے کو اکھاڑنا. مجھے پسند نہیں ہے کہ چڑیا کا بھی گھر اجاڑا جائے.
یہ تربیت تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ انہوں نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے چڑیا کا گھونسلہ بھی بچایا ہے۔ لعنت بھیجیں یا افسوس کا اظہار کریں ان ظالموں پہ جو کھڑے کھڑے غصے کے مارے خود اپنا گھر برباد کر لیتے ہیں۔ یہ شریعت نے سکھایا تھا۔ شریعت یہ ہے، اسی لیے فقہا نے لکھا ہے کہ جس شخص کو اپنے غصے پہ قابو نہیں ہے اس کے لیے نکاح کرنا جائز ہی نہیں۔ جس کو اپنے غصے پہ قابو نہیں ہے اور نکاح بھی نہیں کرے گا تو معاذ اللہ استغفر اللہ بدکاری میں پڑ جائے گا۔ فقہا کہتے ہیں کہ اس کے لیے جائز نہیں ہے، نتیجہ یہ کہ وہ کچھ اور عورتوں کی طرف رجوع کرے گا تو چلو جو کچھ بھی گناہ کرے گا کسی خاتون کو برباد تو نہیں کر دے گا نا، کسی خاندان میں طلاق یافتہ تو نہیں ہو جائے گی نا، کرے منہ کالا جو کرتا ہے، پیسہ ہے تو کرے گا، نہیں پیسہ تو نہ سے۔ لیکن اگر غصے پہ قابو پائے بغیر ہی نکاح ہو گیا، ایک نہ ایک دن یہ اس بچی کو گھر جا کر بٹھا دے گا، اس پہ لعنت بھیجیں یا کیا کریں، کھڑے کھڑے گھر کو اجاڑ دیا۔ یہ اللہ نے نہیں سکھایا، یہ خدا نے کسی کو تعلیم نہیں دی، کسی کو تلقین نہیں کی۔ ہم نے ایسے لوگ دیکھے ہیں کہ طلاق دینے کا مرحلہ پیش آ گیا تو 6 مہینے اس سوچ میں گزر گئے کہ طلاق دینی بھی ہے کہ نہیں دینی، اس لیے کہ وہ جانتے تھے کہ اللہ کے ہاں بہت سخت پکڑ ہے۔ اور دوسری طرف بھی ایسے ہی ہے، حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو عورتیں بغیر کسی شرعی عذر کے اپنے شوہروں سے طلاق کا مطالبہ کرتی ہیں یہ قیامت میں منافقین کے ساتھ اٹھائی جائیں گی۔ اللہ نے ہر طرح سے سب کچھ دے رکھا ہے، مزاج کا اختلاف صبر برداشت سے ختم کیا جا سکتا ہے۔ آخر یہی کس نے پٹی پڑھا دی کہ آخری حد طلاق کی اس کو پہلے ہی دن لے آئیں؟ یہ سب وہ مخدومیت کا مزاج ہے کہ ساس خدمت کرے، نندیں خدمت کریں، میں کیوں گھر کا کام کروں، اور اس پہ بھی آفت یہ ہے کہ یہ جو دین پڑھانے کے لیے اب میدان میں اتری ہیں یہ انہیں پہلے درس میں بتاتی ہیں کہ ساس کی خدمت کرنا تمہارا فرض نہیں ہے۔ وہ دین کی ماشاءاللہ چیمپئن جب پہنچتی ہے تو شوہر کو پہلے مہینے میں ہی کہہ دیتی ہے کہ تمہارے ماں باپ تمہاری ذمہ داری ہیں، میری نہیں۔ یہ یار دنیا میں کوئی مروت باقی نہ رہی، دنیا میں کوئی اخلاقیات باقی نہ رہے، دنیا میں کوئی ایک دوسرے کا رکھ رکھاؤ باقی نہ رہا، دنیا میں کوئی ایک دوسرے کی دید باقی نہ رہی کہ 4 دن ان کے ساتھ بیٹھ کے کھایا ہے، 2 دن ان کے ساتھ رہے ہیں، یہ رشتہ مانگنے میرا آئے تھے اور انہوں نے عزت اور محبت کے ساتھ اپنے گھر کی چوکھٹ سے اندر داخل کیا ہے، کچھ تو حیا ہونی چاہیے کہ آخر ان کے ساتھ تعلق ہے، محبت ہے۔ کیوں اللہ یہ کہتا ہے کہ اپنے ماں باپ کے لیے دعا کرو، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اللہ ان پہ ایسی رحمت فرما جیسے انہوں نے میرے بچپن میں میرے ساتھ سلوک کیا تھا۔ اس آیت کو نہیں سمجھتے؟ مشبہ بہی مشبہ سے اقویٰ ہوتا ہے، جس چیز سے تشبیہ دی جاتی ہے وہ زیادہ اونچی ہوتی ہے کہ نہیں، یا ہم الٹا کر گئے، بچہ چاند جیسا ہے، چاند جیسا اس لیے قرار دیا کہ چاند زیادہ خوبصورت لگتا ہے۔ اللہ نے کہا ایسے کہو کہ اے پروردگار ان دونوں پہ ایسے رحم فرما جیسے کہ
انہوں نے مجھ پہ رحم کیا تھا، یعنی میں بچہ تھا، تو اللہ میرے ماں باپ پر ایسے رحمت ہو تو بچہ ضد کرتا ہے، پاکی ناپاکی کے مسائل پیدا کرتا ہے، الجھتا ہے، نادان ہے، بڑھاپے کی عمر بھی ایسی ہی ہو جاتی ہے۔ تو سکھایا گیا کہ ماں باپ ہیں، بڑھاپا ہے، کوئی ایسی ویسی اونچی نیچی بات کریں تو اپنی جوانی اور غصے کو ضبط کرو۔ تم ایسی حرکتیں بچپن میں کرتے تھے، ماں باپ جوان تھے تو کیا کرتے؟ تمہیں گھر سے پھینک دیتے، نکال دیتے؟ تم تو راتوں کو اٹھ اٹھ کے روتے تھے، ان کی نیند خراب کرتے تھے، اور 10 دن ماں کے لیے رات گزارنی پڑ جائے ہسپتال میں تو مصیبت پڑی ہوئی ہوتی ہے کہ یا اللہ کوئی آیا رکھ لیں، کچھ کر لیں۔ ایک تم کو کس دن کے لیے جنم دیا؟ یہ سب مخدومیت کا مزاج ہے جو آپ نے پیدا فرمایا ہے، اور جس کو بھگتنا ہے آپ کو بھی اور آنے والی دلہن کو بھی۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے مصر پہ مقرر کیا تھا عمر بن العاص رضی اللہ عنہ کو، اتنے دانا آدمی کہ ایک چڑیا کا گھر نہیں اجاڑا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت ہے۔ یہ تربیت نہیں دی تھی کہ طلاق، اور وہ بھی ایک نہیں 3۔ اللہ تعالی حفاظت فرمائے۔ عمر بن العاص رضی اللہ عنہ کو بیٹا تھا محمد، اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ان کا کیا، حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی مدینہ منورہ میں گھڑ سواری ہوتی تھی، گھوڑے دوڑاتے تھے لوگ، ریس لگتی تھی، انعام دیے جاتے تھے، جوا نہیں، انعام۔ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا گھوڑا بھیجا کہ ریس میں شامل کرو۔ ایک مرتبہ وہ گھوڑا ہار گیا تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو بڑا دکھ ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا دکھ کی کیا بات ہے، اللہ کا حق بنتا ہے، جو زمین پہ سر اٹھا لے خدا اسے جھکا بھی سکتا ہے، دکھاتا ہے تمہیں۔ ہوتا تھا یہ، انعام تو کسی کو ملنا تھا۔ ایک دیہات کا لڑکا پلا ہوا آیا، تنو مند، کھلی فضا اور ہوا میں پرورش پانے والا، اور گھوڑا بھی اس کا بہت اچھا، اور اس نے محمد بن عمر بن العاص رضی اللہ عنہ کے گھوڑے کو ہرا دیا، آگے بڑھ گیا۔ محمد آخر گورنر کا بیٹا تھا، اسے بڑا غصہ آیا، اور اس نے اب کر تو کچھ نہیں سکتا تھا، آگے بڑھا اور اپنا کوڑا لے کے اس دیہاتی لڑکے کو مارا، 2-3 کوڑے لگائے اور کہا خذ انا ابن الاکرمین، لے ٹھہر جا، تمہیں پتہ نہیں ہے میں 2 بڑوں کی اولاد ہوں، میرے ماں اور باپ دونوں بڑے ہیں۔ یہ ہے مخدومیت۔ انصاف کہیں ملتا تھا اس زمانے میں، پتہ نہیں کیا چیز ہوتی ہوگی، ہم نے تو آج تک نہیں دیکھا۔ یا تو انصاف کے حصول کے لیے جدوجہد کرے، لڑے نظام سے، اور صدیقیت کا مقام اور مرتبہ پائے، دن میں 100 بار مرے اور 100 بار جیے، اور یا پھر جتنا انصاف ملتا ہے نا چپ کر کے اسے قبول کرے اور جھگڑے نہیں کہ بس یہ ٹھیک ہے، جو بھی ہے ٹھیک ہے، اور زندگی امن سے گزارے۔ ہر معاملے میں انصاف چاہنا ہمارے دور میں ایک نئے فتنے کا اپنے لیے دروازہ کھولنا ہے، آزمائش کا دروازہ کھولنا ہے، چپ کر جائے اور پازیٹیو کاموں میں لگا رہے۔ یہ بھی ایک زندگی گزارنے کا طریقہ ہے، وگرنہ آپ کہیں گے انصاف انصاف انصاف، ملنا بھی دشوار ہے اور زندگی کے باقی دن بھی تلخی کی نظر کرنے ہے۔ یہ تلخ حقیقت، لیکن تلخ دوا اور زہر بھی کبھی تریاکی کا کام کرتا ہے۔ انصاف
سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں نہ تھا تو کب تھا؟ اس نے کچھ نہیں کہا محمد سے، کوڑے سہ لیے اور یہ جملہ یاد رکھا اور سیدھا وہ چلا گیا مدینہ منورہ، اور جا کے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ سے کہا کہ یہ واقعہ پیش آیا۔ انہوں نے محمد ابن مسلمہ کو رکھا ہی اس لیے تھا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سب کو کہا تھا کہ محمد کو میں نے اس لیے رکھا ہے ابن مسلمہ رضی اللہ عنہ کو کہ یہ تمہارے بھی اوپر ہیں، اور جو یہ کہے گا کسی نے انکار نہیں کرنا۔ اور انہوں نے کہا تھا کہ میں تمہیں بھیجوں جب بھی تو جس حال میں جو گورنر ہے کپڑے بدلنے تک کی اجازت نہ دینا، اور اسے پکڑ کے گھوڑے پہ بٹھا کر میرے پاس لے آنا۔ انہیں کہا جاؤ مصر اور جس حال میں عمر بن العاص ہے اسے اور اس کی اولاد کو لے آؤ۔ عمر بن العاص رضی اللہ عنہ نے کہا محمد ابن مسلمہ پہنچے ہیں کہ میں کپڑے بدل لوں، یہ ان کا کچھ نہیں، ادھر ہی بیٹھیں چلیں ساتھ۔ چل پڑے، انہیں پتا تھا سیدنا عمر رضی اللہ عنہ پہنچے ہیں، مقدمہ قائم ہوا۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے واقعہ بیان کیا کہ یہ کہتا ہے، آپ لوگ بتائیں۔ انہوں نے جھوٹ نہیں لوگ بولتے تھے نا، انہوں نے کہا حضرت یہ سچ ہے، ایسے ہوا ہے۔ تو مقدمے میں اب کیا دیر لگنی تھی؟ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے کوڑا اٹھا کے اپنا دیا اس دیہاتی لڑکے کے ہاتھ میں اور فرمایا کہ اس محمد کو کوڑے مارو جتنے اس نے مارے تھے۔ سرے دربار اتنے ہی اس لڑکے نے کھینچ کے مارے جتنے محمد نے مارے تھے، اور اس نے رکھ دیا کوڑا، اور سیدنا عمر رضی اللہ عنہ سے پھر کوڑا اٹھا کے دیا اور فرمایا اس نے یہ کہا ہے نا کہ یہ بڑے باپ کا بیٹا ہے، یہ لے اور عمر کو مار۔ عمر رضی اللہ عنہ گھبرا گئے، بڑے بڑے لوگ، گورنر، سب سے اس نے کہا امیر المومنین انہوں نے تو کچھ نہیں کہا۔ تو انہوں نے کوڑا لیا اور خود عمر بن العاص رضی اللہ عنہ کو مارا اور کہا عمر تمہارے نام پہ تمہاری اولاد لوگوں کو ذلیل کر رہی ہے، تمہاری وجہ سے لوگ ذلیل ہو رہے ہیں۔ اور کیا خوبصورت بات کہی، انہوں نے کہا متی استعبدتم الناس، تم لوگوں نے، بڑے لوگوں نے، بڑے عہدے والوں نے، متی استعبدتم الناس، کب سے لوگوں کو اپنا غلام سمجھنا شروع کر دیا ہے۔ وقد ولدتہم امہاتہم احرارا، ان کی ماؤں نے تو انہیں آزاد جنم دیا تھا، تم لوگوں نے عہدوں کی بنا پر کب سے غلام بنانا شروع کر دیا۔ سر سید کی بات یاد آتی ہے۔ سر سید نے لکھا ہے کہ ہمارے گھر میں ایک خاتون بوڑھی کام کرتی تھی اور میں بچہ تھا، تو میری ماں اتنی سخت تھی تربیت میں۔ سر سید کی ماں بڑی خواتین میں سے تھی، اس صدی کی بڑی خواتین اس صدی کی لکھی جائیں تو سر سید کی والدہ سر فہرست ہیں، ایک بڑی خواتین تھی۔ محمد علی جوہر کی ماں بڑی خاتون تھی، اماں بولی محمد علی کی جان بیٹا خلافت پہ دے دو۔ محمد علی کی ماں نے، اماں بی نے پشاور سے کلکتہ تک انگریزوں کو ہلا کر رکھ دیا، اور ہم نہیں جانتے کہ 20ویں صدی میں تحریک خلافت یا شابانو کیس، یہ دو سے زیادہ بڑی تحریکیں ہندوستان میں اٹھی ہوں۔ ایک تحریک اماں بی خلافت کی تحریک نے ساری انگریزوں کی حکومت کو ہلا کر رکھ دیا، اور انگریز صبح گیا کہ شام گیا، صبح گیا کہ شام گیا، اور پورا بچہ اسے پڑھتا تھا، نظمیں پڑھی جاتی تھیں جلسوں میں، بچوں نے یاد، گلی محلے میں بچے کہتے تھے اماں بولی محمد علی کی جان بیٹا خلافت پہ دے دو۔ اور ایک شابانو کیس، گاندھی کے خاندان کی، اندرا کے خاندان کی، راہل کی ہل کے رہ گئی حکومت، اور ہندوستان ٹکڑے ہونے کی باتیں ہونی شروع ہو گئیں،
اور گھبرا گیا، اور اس نے بلایا ہندوستان میں مسلمان رہنماؤں کو، اور مولانا ابوالحسن علی ندوی رحمۃ اللہ سے کہا حضرت ہندوستان سنبھالیں مسلمانوں کو، یہ کیا کرنے چلے ہیں؟ ایک فیصلہ ہندوستان کی سپریم کورٹ نے اسلام کے خلاف دیا، اور حضرت نے کہا، جگہ جگہ جا کر کہا کہ ہمیں خدا کی قسم ہے ہم اسلام سے دستبردار نہیں ہوں گے، ہم جیسے بھی مسلمان ہیں ہم ہندوستان میں اسلام کے خلاف قانون نہیں بننے دیں گے۔ راجیو نے بلایا اور کہا حضرت پاکستان کا قانون لے لیتے ہیں جو وہاں عورتوں کا ہے۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے ہمارے سامنے یہ بات بیان کی۔ حضرت فرماتے تھے مجھ سے کہ آپ کے ملک کا قانون مجھے پتا تھا کہ اسلام کے خلاف ہے، تو اب بڑا نازک مرحلہ آ گیا مذاکرات میں۔ اس سے کہا فیصلہ کرو جو پاکستان کا قانون ہے خواتین کے بارے میں، وہ بھی یہیں یہاں وہ بھی نافذ کر دیں گے۔ وہ ہندو سے کیا پتا اسلام کیا ہے؟ فرمایا اب یہ موقع تھا بہت نزاکت کا، میں اگر پاکستان کی مخالفت کرتا یہ بھی بری بات تھی، ہماری مسلمانوں کا ملک ہے، حمایت کروں تو اسلام کی مخالفت ہوتی ہے، جاؤں گا۔ میں نے کہا پاکستان یا مصر یا سعودی عرب کوئی بھی ملک ہمارے لیے دلیل نہیں ہے، راجیو ہمارے لیے دلیل ہماری کتاب اور ہمارے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ جب ہم ہندوستان میں موجود ہیں تو ہم کیوں اور کسی ملک کی طرف دیکھیں؟ ہم اپنے مسائل خود حل کریں گے۔ اس پہ وہ قومی جذبہ اس کا جاگ اٹھا اور کہنے لگا حضرت بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے، ہندوستان کے علماء سب سے اچھے ہیں، آپ بتائیے کیا کرنا ہے، بس مان گے۔ یہ اماں بھی تھی، اتنی بڑی بڑی خواتین جنہوں نے ہلا کر رکھ دیا اور تحریکیں اٹھیں جن کے نام پہ، یہ وہ لوگ تھے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے عمر بن العاص کو جو یہ کہا نا، تو اس مخدومیت ہی کی جڑ کاٹی ہے کہ بچوں کو، اسی لیے ایک حدیث کافی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق آتا ہے کانا یخدم لنفسہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سارے کام خود ہی کر لیا کرتے تھے، بس یہ اصول اور بنیاد ہے، خود اٹھو اور پانی پیو، خود اپنے جوتے صاف کرو۔ بچوں کو ایسی زبان بولنے دینا اور اجازت دینا جس کا دور دور کا بھی کوئی پہلو حقارت کا نکلتا ہو، غلط ہے۔ سر سید کی والدہ فاطمہ غالباً نام تھا، اتنی بڑی خاتون تھیں کہ سر سید کے نانا فرید الدین ان کی خود سوانح سر سید نے لکھی ہے، آپ پڑھیے گا، آپ پڑھیے، آپ کو پتہ چلے بڑے لوگ کیسے ہوتے تھے۔ 12 گھوڑوں کی بگھی لاہور سے رنجیت سنگھ نے بھجوائی، اور دلی یہ جس کوچے میں ہم نے دیکھی ہے وہ جگہ، جنرل پرویز مشرف کی حویلی ان کے خاندان کی، یہ پرویز مشرف جو ہیں ان کے جو پرنانا پردادا وغیرہ تھے، انہوں نے سر سید کی مدد کی تھی۔ یہ جیسے بھی ہوں، مجھے اس پہ کوئی بات نہیں کہنی، لیکن یہ بڑا خاندان تھا، بڑے کام مسلمانوں کے لیے ان کے آباء و اجداد نے کیے۔ تو سید مشرف کے جو لوگ تھے وہ بھی اسی حویلی میں، اس حویلی کے باہر رنجیت سنگھ کی گھوڑوں کی بگھی ہفتہ بھر کھڑی رہی کہ سر سید کے نانا فرید الدین کو آفر کی کہ آپ ہمارے ہاں آ جائیں پنجاب، اور رنجیت سنگھ نے پنجاب اس طرح باندھ کے رکھا تھا کہ آخری ریاست گویا جو فتح کیا 1850 میں انگریزوں نے، پنجاب تھا۔ رنجیت سنگھ نے مرنے کے بعد فتح ہوئی، اسے قدم نہیں رکھنے دیا انگریزوں کو۔ وہ سکھ اتنا ہوشیار، اتنا دانا تھا، جیسے سلطنتوں کے بانی ہوا کرتے ہیں، جیسے بابر بادشاہ تھے، بالکل میتھمیٹیکل دماغ تھا اس کا۔ خیر اس پہ کیا بات کرنی۔ تو فرید الدین نے اپنی بیٹی کو بلایا، سر سید نے لکھا ہے میرے نانا نے میری والدہ کو بلایا اور کہا میری بیٹی آپ اتنی اچھی ہیں
کہ میرے بیٹے اتنے سمجھدار نہیں، تو میری بیٹی بتائے اب میں شرم کے مارے کیا کروں۔ رنجیت سنگھ نے بگھی بھیجی ہے اور 12 گھوڑوں کے ساتھ سواری تیار ہے، اور مغلوں کی سلطنت ڈوب رہی ہے، وہ مجھے بار بار بلاتے ہیں کہ پنجاب آ جائیں اور ہر طرح کی عزت اور احترام ہوگا۔ تو سر سید کی والدہ نے دیکھا کیا جواب دیا۔ سر سید نے لکھا ہے میری والدہ نے کہا ابا ساری عمر مسلمانوں کی نوکری کی اور بادشاہوں کے ساتھ بیٹھے اور مسلمانوں کی عزت اور آبرو دلی میں آپ ہیں، اب آخری عمر میں بال سفید جا کر سکھوں کی خدمت کریں گے، ڈوب مرنے کا ہمارے لیے مقام ہے، ہم کیا لوگوں کو منہ دکھائیں گے۔ تو والد نے گلے لگا لیا اور کہا میری بیٹی اتنی دانشمندی کی بات تم ہی کر سکتی ہو، اور جواب دے دیا اور کہا واپس لے جاؤ، ہم مسلمانوں کو نہیں چھوڑ سکتے۔ یہ وہ چیزیں سر سید نے لکھا ہے کہ میری بچپن کی عمر سے نکلنے کی عمر تھی، اور پرانی مغلانی اماں ہمارے یہاں کام کرتی تھی اور مجھے کھانے میں کوئی چیز ایسے کر دی کہ ناگوار گزری تو میں نے بوڑھی اماں کو تھپڑ دے مارا، والدہ نے گھر سے نکال دی۔ والدہ نے کہا کہ تم بچپن سے نکل رہے ہو اور تمہارا غصہ اس طرح کا ہے، تم ہمارے خاندانی لوگوں پر ہاتھ اٹھا دیا، نکل جاؤ اس گھر سے۔ کہتے تھے میں جانتا تھا کہ ماں جو کہہ دیتی ہے نا پھر وہ نافذ ہو کے ہی رہتا ہے۔ اب گھر سے نکال دیا، جاؤں کہاں؟ تو خالہ کے ہاں چلا گیا۔ خالہ نے مجھے اپنے پاس رکھا، سمجھایا، اور پھر جب ماں کا غصہ ٹھنڈا ہوا تو کئی دن بعد خالہ لے کے چلی گئیں اور مجھے چھت پر جا کر چھوڑ دیا اور کہا میں نیچے سے آواز دوں گی تو تب نیچے آنا، اور جا کر بہن سے بات کی اور کہا کہ اچھا انہوں نے کہا معافی مانگے آ کے اور ان کی خدمت کرے، یہ ساری زندگی کا ہمارا ان کا ساتھ ہے، اور یہ اتنی نالائق میری اولاد۔ سر سید کہتے ہیں معافی بھی مانگی، رویا بھی، پاؤں بھی پکڑے، اور ساری زندگی کو پتہ چلا کہ کسی کی توہین نہیں کرتے۔ اس لیے یہ جو بچوں میں مخدومیت کا مزاج آپ پیدا کرتی ہیں نا، یہ انہیں الحاد اور بے دینی کی طرف لے جاتا ہے، کیونکہ بچہ یہ سمجھنے لگتا ہے کہ ادب اور احترام کے قابل ایک میں ہوں، بس میرے علاوہ معاشرے میں کوئی ادب اور احترام نہیں رہا۔ اور جو شخص ادب کو چھوڑ دیتا ہے، مثنوی میں مولانا روم نے وہ جملہ لکھا ہے جو لوح محفوظ پہ گویا درج ہے، بے ادب محروم گشت از فضل رب، جو شخص ادب چھوڑ دیتا ہے وہ اللہ کے فضل سے محروم ہو جاتا ہے۔ پیسہ ہوتا ہے، برکت نہیں ہوتی۔ عمر 90 سال کی ہو جاتی ہے، خدا کوئی بڑا کام نہیں لیتا۔ شادی ہو جاتی ہے، اولاد نالائق نکلتی ہے۔ یہ سب بے برکتی کی چیزیں ہوتی ہیں اس بے ادبی کی وجہ سے جو بے ادبی کبھی کی تھی۔ بشر حافی، یہ بشر رحمت اللہ علیہ بہت بڑے لوگوں میں سے تھے، بڑا پیسہ اللہ نے دی، شہزادے تھے، نشے میں دھت رات کو آئے اور نشے کی حالت میں گھر کے دروازے پہ ایک گلی میں ایک کاغذ کے ٹکڑے پہ نظر پڑی، وہ آیت تھی یا اللہ تعالیٰ کا کوئی نام یا کیا چیز لکھا ہوا، ایسے تو اسے اٹھا لیا، دھویا اور اوپر کسی جگہ پہ رکھ دیا، نشے میں ہی سو گئے۔ تو خواب میں فرشتے نے آ کے کہا کہ فرمایا جا رہا ہے کہ تم نے ہمارے نام کو عزت دی، ہمارے نام کا ادب کیا،
ہم قیامت تک تمہارا نام باقی رکھیں گے، ادب کے ساتھ، دعا کے ساتھ۔ یہ جو ہم کہتے ہیں نا اب بشر رحمۃ اللہ علیہ، خدا کی رحمت ہو، یہ اسی بشارت کا نتیجہ ہے۔ اٹھے تو بڑے حیران کہ یہ کیا ہوا، پھر یاد آیا کہ ایسے کیا تھا، خدا نے ایسی توبہ کی توفیق دی، اتنے بڑے آدمی ہوئے۔ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ جیسا مجتہد فقیہ، اتنا بڑا آدمی، دنیا اس کی طرف رجوع کرتی تھی اور وہ بشر حافی کی مجلس میں جاتے تھے۔ اپنے بچوں کے لیے پتہ نہیں آپ سے بات کرنے کا موقع ملے پھر کب ملے، جس طرح کھانا فرض ہے نا، آپ کھلاتی ہیں، جس طرح نماز فرض ہے نا، جس طرح اپنے بچوں کو آپ کپڑے پہناتی ہیں فرض ہے نا، 3 چیزیں اس سے بھی زیادہ فرض سمجھو، لکھ لو جا کے۔ ایک، اس مخدومیت کے مزاج کو توڑنا بچوں میں، خود کام کرو، خود کماؤ، خود محنت کرو، گاڑی خود چلاؤ، میں ساتھ بیٹھی ہوں مجھے لے کے جاؤ، یہ خدمت سکھانا، چاہے آپ محتاج نہ ہوں، یہ اس کی تربیت۔ اور دوسرے، اپنے چھوٹے بچوں کو کہانیاں سنانا، رات کو نانی دادی بٹھا لیا، کوئی اچھی سی کہانی سنا دی۔ اس کے لیے محنت کرنا پڑتی ہے نا، خود پڑھنا پڑتا ہے، خود مطالعہ کرنا پڑتا ہے نا، وہ کیوں کریں؟ پڑھے کون؟ ہم کیوں بدلیں اپنے کو؟ اور تیسرے، اللہ کے کسی بھی اچھے بندے کی صحبت میں اپنی اولاد کو لے جانا، بس یہ فرض ہے، یہ ہر فرض سے زیادہ فرض ہے کہ چلو بیٹے ہفتے میں 15 دن میں آج فلاں جگہ چلتے ہیں، آج میں آپ کو فلاں عالم دین ہے ان کی مجلس میں لے جاتی ہوں، بیٹے وہاں جا کے سنو وہ کیا کہتے ہیں، بیٹھنا، یہ طریقہ سیکھو۔ آپ اولاد کی تربیت بچوں کا کھیل سمجھتی ہیں، ہے بڑے شرم کی بات ہمارے دور کی خواتین، اللہ معاف کرے، اللہ مجھے اس جملے پہ 100 بار معاف فرمائے، ان طوائفوں سے گزری ہو گئی جو دلی میں ہوتی تھی۔ بڑے بڑے نواب اپنے بچوں کو اس کوٹھے پہ لے جاتے تھے اور کہتے تھے وہاں جا کر بیٹے بیٹھنا اٹھنا، گفتگو کا طریقہ، اور ان خواتین سے سیکھو کہ مہمانوں کی عزت کیا ہوتی۔ ہمارے ہاں یہ تصور ہی نہیں رہا کہ ہم اپنے بچوں کو خدا کے کسی نیک بندے کی صحبت میں لے جائیں کہ بیٹے بولنے کا طریقہ سیکھیے، وہاں بیٹھیے، وہ جو کچھ کہتے ہیں حضرت اس کو دیکھیے، نماز کیسے پڑھتے ہیں اس کو دیکھیے۔ بچہ ماڈلز کی تلاش میں ہوتا ہے، آپ ماڈل دکھا دیں، رات وہ چہرہ آتا رہتا ہے، میں نام یاد نہیں تھا، رات کسی نے کہا یہ عاطف اسلم ہے تو نام یاد ہو گیا ہمیں، وہ ماڈل ہے نا، بچہ 10-15 مرتبہ اسے دیکھے گا تو اپنے آپ کو ویسے ہی بنانے کی کوشش کرے گا، جو ماڈل ہے، جو آپ ماڈل دکھاتی ہیں ویسا اپنا بچہ بنا لیجیے۔ فرض جانیے اسے کہ بچے میں مخدومیت کا مزاج نہیں پیدا ہونے دینا، بیٹا اپنے کام، بیٹی اپنے کام خود کرے، غلط بات ہے اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، کہیں نہیں کھپتا ایسا انسان، تنہائی کی موت مر جاتا ہے یا غصے میں اپنے آپ کو مارنے لگتا ہے، کاٹنے لگتا ہے، یہ مخدومیت کا مزاج۔ اور ایک بچوں کو شام کو رات کو یہ مائیں نانی دادی جو کہانیاں سناتی تھی نا، یہ کرنا چاہیے، اس کا اثر جا کر 10 سال بعد ظاہر ہوگا، 15 سال بعد۔ ابو داؤد کھولو اور حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات پڑھو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
ماں اپنی خوبصورتی کی وجہ سے اپنے بچے کو دودھ پلانے سے بچتی ہے، اور اس کا اثر 18 سال کے بعد ظاہر ہوتا ہے، جب اس کا بچہ جم کر گھوڑے کی پیٹھ پہ نہیں بیٹھ سکتا، بہادری نہیں آتی۔ ایسے ہی تو نہیں منع فرمایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی رضی اللہ عنہ اپنے بیٹے کو بھیج رہے تھے کہیں دودھ پلائی کے لیے، آپ نے فرمایا دیکھنا بخیل ماں کا دودھ نہ پلا دینا کہیں۔ سرایت کرتا ہے، مگر آپ پڑھیں کیوں؟ جہانگیر نے ایک جگہ کہا ہے، جہانگیر نے ایک ہندو بچہ لایا گیا اور اس ہندو بچے پہ باپ کے داغ کا کچھ چیزوں کا اثر تھا، تو ہندو یہ ثابت کرنا چاہ رہے تھے کہ تناسخ ہوتا ہے، روحیں پھر آواگان ہوتی ہیں، پھر دنیا میں آتی ہیں، پھر آتی ہیں، پھر آتی ہیں۔ تو اس نے کہا یہ تو کوئی دلیل نہ ہوئی۔ پھر اس نے بتایا، اس نے کہا میرے والد اکبر بادشاہ جو تھے نا، آنجہانی اس کی اکبر کی بات کی، ان کا میرے والد جو اکبر بادشاہ تھے ان کے پاؤں میں ایک پھول تھا، پھول کھدا ہوا تھا جیسے نقش و نگار ہوتا ہے۔ تو میں نے والد سے پوچھا کہ ابا آپ کے پاؤں میں یہ پھول کا نشان کیسے؟ تو بہت ہنسے اور کہنے لگے میرے والد ہمایوں ایک دن دربار سے گھر تشریف لائے تو جو میری دادی تھی وہ ایک نائن کو بلایا تھا اور اپنے پاؤں میں سوئی کے ذریعے ایک پھول کندہ کروا لی تھی۔ تو میرے دادا نے پوچھا ہمایوں نے کہ آپ کیا کر رہی ہیں؟ تو انہوں نے کہا آپ میری حالت جانتے ہی ہیں، میں چاہتی ہوں کہ میرے ہاں جو بھی بچہ پیدا ہو اس کے پاؤں پہ پھول ہو۔ تو میرے والد نے مجھے کہا اکبر نے کہ میں جب پیدا ہوا تو میرے پاؤں میں یہ پھول تھا کیونکہ میری ماں نے ایسے کیا تھا۔ یہ جہانگیر نے لکھا ہے۔ اس لیے ماں، اس کا اثر جسم پہ اتنا مرتب ہوتا ہے تو روح پہ، اس کے بہت واقعات ہیں۔ بہت دیر ہو گئی اب تو، اس لیے ایک اس مزاج کو توڑنا اپنے بچوں میں، کہانیاں سنانا، اور تیسرے اللہ کے کسی نیک بندے کی صحبت میں لے جانا تاکہ وہ ماڈل دیکھے کہ خدا کے اچھے بندے کیسے ہوتے ہیں، کیسے سادہ لباس پہنتے ہیں، کیسے خدا کی اطاعت کرتے ہیں۔ وہ ماڈل ہے نا، وہ ذہن قبول کرتا ہے۔ اور چوتھی چیز، خود آپ ماڈل بنتی ہیں اپنے بچوں کے لیے، اللہ کو یاد کیجیے، اللہ کا ذکر، اللہ کی یاد، خدا کی کتاب کی تلاوت، ہزار نصیحتوں سے بہتر آپ کی اپنی شخصیت۔ بچے کو پتہ ہے کہ ماں یہ وظیفہ ماں یہ کرتی ہے، باپ یہ کرتا ہے، نتیجہ یہ کہ اس شخصیت میں اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ اللہ کا ذکر کرنا چاہیے۔ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صبح فجر کی نماز کے بعد اور شام کو مغرب کی نماز کے بعد یہ پڑھا کرو، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ بخاری میں یہ الفاظ آئیں، فرمایا 10 مرتبہ صبح اور 10 مرتبہ شام پڑھو۔ جب نماز پوری کر لو صبح کی اور شام کی، فرمایا تم اگر یہ کرو گے تو تمہاری زندگی میں برکتیں رہیں گی۔ اس قسم کے الفاظ آئے ہیں بخاری کی شرح میں۔
ایک جگہ فرمایا کہ تم میں سے کوئی 100 مرتبہ اسے دن اور رات میں پڑھ لے تو اللہ کا کوئی بندہ اس کے اس نیکی تک نہیں پہنچ سکتا سوائے اس کے جس نے یہ کام کیا ہو۔ یہ اللہ کی یاد ہے، اللہ کا ذکر ہے، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، اس کے تو کوئی جواب ہی نہیں۔ صبح پڑھنا، عصر سے لے کر مغرب تک کا وقت سارے کام چھوڑ کے بس اللہ کی یاد، اللہ تعالیٰ کا ذکر۔ پتہ ہونا چاہیے کہ عصر سے مغرب تک کوئی فون نہیں، کوئی ٹی وی، کوئی چیز نہیں، کوئی میچ نہیں، صرف مصلی ہے، تنہائی ہے، اللہ کی یاد۔ اللہ کی یاد زندگی کے حقائق میں سے ہے، خواب نہیں ہے۔ اللہ کی عبادت کیا ہے؟ اپنی بندگی کا ثبوت فراہم کرنا ہے۔ فوج کی وردی کسی کو پہننے دیتے ہیں؟ لیفٹیننٹ کا عہدہ، سیکنڈ لیفٹیننٹ کیا ہے؟ عہدہ کیا ہے بیچارے کا؟ سیکنڈ لیفٹیننٹ کے کندھے پہ جو چیز لگی ہوتی ہے پبلک میں کوئی نہیں لگا سکتا، اس لیے کہ وہ فوج اور چیف کی ایک طرح کی نسبت کا مظہر ہے کہ میں آپ کی فوج کا ایک بالکل چھوٹا سا افسر ہوں۔ بالکل اسی طرح خدا کی عبادت، بندگی، سجدہ یہ دلیل ہے اس کی کہ صبح شام وہ بندگی کا ثبوت فراہم کرتی ہے اور کہتی ہے میں آپ کی بندی ہوں۔ بھلا بتاؤ، اس سیکنڈ لیفٹیننٹ کو کوئی تھپڑ مارے، کوئی گولی مار دے، چیف کو غصہ نہیں آئے گا؟ وہ نہیں کہے گا کہ میرے محکمے کا ایک آفیسر مار دیا، کیوں مار دیا بھئی، انکوائری کرو۔ اور آپ بندگی کا ثبوت دیتی رہیں، صبح شام خدا کو یاد کرتی رہیں، اور آپ پر کوئی تکلیف آئے، کوئی آپ کو تنگ کرے اور ستائے، اور اللہ کو اتنی غیرت بھی نہ آئے جتنی چیف کو آتی ہے۔ اسے بھی غیرت آتی ہے، وہ کہتا ہے میرا بندہ، میری بندی، مجھے یاد کرنے والی، اسے یہ تکلیف پہنچی ہے، کون ہے جو ہمارے محکمے میں دخل دیتا ہے، پکڑو اس کو۔ وہ تو اتنا قدردان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا محبت سے پوچھتا ہے کہ میری بندی نے مجھے یاد کرتی رہتی ہے، یہ چند دن سے اس کی تسبیحات نہیں آ رہی، اس کا نام نہیں آ رہا، کیوں؟ دیکھا آپ نے کتنی محبت ہے اسے۔ فرشتے عرض کرتے ہیں اللہ تیری بندی بیمار ہے، بخاری میں آیا، مسلم میں آیا، اور کہتے ہیں فرشتے کہ اے پروردگار تیری بندی سفر پہ ہے اس لیے نہیں پڑھ سکی۔ تو اللہ فرماتے ہیں اچھا بھئی، بیمار ہے، سفر میں ہے، نہیں کر سکی، اس کے لیے اتنا اجر تو لکھو۔ یہ بڑی شرم کی بات ہے کہ اپنے گھر میں مجھے یاد کرتی رہی اور سفر میں میں اسے چھوڑ دوں، اور جب صحت تھی تو مجھے یاد کرتی رہی، اب بیمار ہو گئی ہے تو میں اسے ثواب دینا چھوڑ دوں، بڑے شرم کی بات ہے۔ میری بندی نہ بھی بھیجے تو بھی اس کے لیے لکھو۔ یہ آپ سے اس کو محبت اور اس کا تعلق ہے۔ اللہ کو یاد کیجیے۔ اس لیے جو بات آپ سے عرض کی وہ 4 چیزیں ہو گئیں، ہم تو ایک کہنا چاہ رہے تھے، بات زیادہ ہو گئی۔ ایک، مخدومیت کے مزاج کو ختم کرنا بچوں سے، خود کرو اپنے کام، کوئی تمہارا نوکر نہیں، نہ میں، نہ باپ، نہ ڈرائیور، نہ کوئی اور۔ ایک، بڑائی نہ پیدا ہو۔ دوسرے، ان کے لیے خود ماڈل بننا، اللہ کی یاد، اللہ کا ذکر، اللہ کی باتیں۔ تیسرے، اپنے بچوں کو، چھوٹے بچوں کو کہانیاں سنانا پازیٹیو تاکہ ذہن بنے۔ اور چوتھی چیز، اللہ کے کسی نیک بندے کی مجلس میں ہفتے میں 1 مرتبہ، 15 دن میں، مہینے میں کہیں لے جانا کہ بیٹے یوں یہ ہوا کرتے ہیں اللہ کے اچھے بندے، تاکہ بچے انہیں دیکھ کر ماڈل بنائیں اور اپنی زندگیوں کو اس طرح سے ڈھالیں۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو عمل کی توفیق بخشے۔
مرد اور عورت کی نماز کی ادائیگی میں کیا فرق ہے؟ یعنی پیٹ کو رانوں سے جدا رکھنا اور کوہنیوں کو باقی جسم سے علیحدہ رکھنا۔ دیکھیے حنفی فقہا کے ہاں فرق ہے۔ جو 12 فرق ہے نا مرد اور عورت کی نماز میں، وہ ایک کتاب ملتی ہے نماز مسنون۔ ہمارے استاد تھے گجرانوالہ میں مولانا عبدالحمید سواتی رحمۃ اللہ علیہ، نماز کی کتاب انہوں نے لکھی ہے، 600-700 صفحے ہیں۔ اس کتاب کو خریدیے، اسے پڑھیے اور اپنے بچوں کی نماز کو درست کر لیجئے، اپنی بچیوں کی نماز کو درست کر لیجئے۔ یہ فرق ہمارے حنفی فقہا کے نزدیک ہے۔ اگر آپ حنفی فقہ پہ عمل کرتی ہیں تو اس پہ قائم رہنا چاہیے۔ آپ کا تعلق کسی اور جماعت سے ہے تو آپ اپنے کام اپنے اس پہ عمل کیجیے، کوئی حرج نہیں ہے، دونوں طرف دلائل ہے۔ اس بحث اور اس اختلاف میں نہیں پڑھنا چاہیے۔ اگر آپ حنفی فقہ پہ عمل کرتی ہیں تو ہم نے کتاب کے متعلق عرض کر دیا۔ گھریلو استعمال کی جتنی اشیاء ہیں نا، بستر ہے، برتن ہیں، الماریاں ہیں، چاہے ان کا استعمال سال بعد ہوتا ہو، مہمان مثلاً 2-4 سال بعد آئے، اس پہ کوئی زکوٰۃ نہیں ہوتی۔ خواتین کے پاس شادی بیاہ کے کپڑے ہوتے ہیں اور بعض دفعہ سال سے زیادہ گزرنے پر ایک دفعہ بھی نہیں، ان پہ بھی کوئی زکوٰۃ نہیں ہے۔ یہ استعمال کی اشیاء ہیں، صرف سونا اس سے مستثنیٰ ہے۔ ہمارے حنفی فقہا کے نزدیک سونا چاہے استعمال میں نہ بھی ہو یا ہو، دونوں صورتیں برابر ہیں۔